کے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سفر میں سوار تھے، آپ خچر پر بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا شمار ان صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا شمار ان اصاغر صحابہ میں ہوتا ہے۔ اصاغر صحابہ ان کو کہتے ہیں جو کم سنی کے عالم میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کم عمر رہے ہوں، یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت عین جوانی کے ابتدائی عمر میں رہے ہوں، ان کو اصاغر صحابی کہا جاتا ہے، چھوٹے صحابی کہا جاتا ہے۔ اب روایتوں سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو عمر تھی اس وقت 13 سال کی تھی۔ اس 13 سال میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عجیب حافظہ، عجیب دماغ، 13 سال کی مدت کیا ہوتی ہے، انہوں نے احادیث کا ذخیرہ اپنے اندر سمو لیا، احادیث بہت ساری یاد کر لیے تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خچر پر سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور میں پیچھے تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے چند نصیحتیں فرمائی۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہ ہے، احفظ اللہ یحفظک۔ بہت عمدہ نصیحتیں ہیں۔ آج کا جو ہمارا یہ بیان ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں اور نصیحتوں کے بارے میں ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے غور سے سماعت فرمائیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچازاد بھائی کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، اس کے ذریعے تمام امت مسلمہ کو یہ نصیحت مل رہی ہے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کا خیال کر، اللہ تیرا خیال کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے دین کی مدد کر، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی کو قرآن مجید میں سورہ محمد میں آیت نازل ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ محدثین نے فرمایا یہ کلام جو ہے جامع کلام ہے، مختصر چھوٹا سا کلام ہے کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ معنی کے اعتبار سے بہت بڑا اس کے اندر خزانہ موجود ہے۔ ان تمام چیزوں سے رکنا چاہیے جن کو شریعت مطہرہ نے روک لگائی ہے، ان تمام حدود سے ہمیں رکنا چاہیے جن کو شریعت مطہرہ نے روک لگائی ہے، جن باتوں کے کرنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے ان باتوں کو کرے، جن باتوں سے رکنے کی اجازت دی ہے ان سے رک جائیں۔ مثلا آپ کاروبار کر رہے ہیں، ناپ تول کر رہے ہیں، وزن کر رہے ہیں، وزن میں برابری ہو، اللہ کا حکم ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ جب ناپ تول کرتے ہیں برابر ناپ تول کرے، اور جب ملازمت کرتے ہیں وہ ملازمت میں صحیح طور سے ملازمت کرے۔ اب جب والد ہے والد اپنے بیٹوں کی صحیح طریقے سے نگرانی کرے۔ یہ تمام باتیں حدیث شریف کے اس ٹکڑے سے نکلی ہوئی ہے، احفظ اللہ یحفظک۔ اگر ہم بازاروں میں نکل رہے ہیں اپنی آنکھ کا استعمال صحیح کریں، اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں، اپنے ہاتھوں کا استعمال صحیح کریں، دل کا استعمال صحیح کریں، ان تمام چیزوں پر چلتے ہوئے اگر کوئی آدمی عمل پیرا ہو اسے کہا جاتا ہے احفظ اللہ یحفظک، یہ بندہ اللہ کے دین پر چل رہا ہے۔ آپ نے حضرت لقمان
لقمان علیہ السلام کا نام سنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے قرآن مجید کے 21ویں پارے میں ایک سورت موجود ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام بہت بڑے نصیحت کرنے والے، خیر